میں حسین ہوں، بیمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں، بیمار عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں، نوکر بنی ہے جس کی قضا۔ آج ولادت کی رات ہے، آقا حسین کے گھر میں جشن۔ ایک ہم اور آپ آج جشن منا رہے ہیں، ہم نہیں منا رہے، کائنات آج جشن منا رہی ہے، ملائکہ آج جشن منا رہے ہیں، جنت کی مخلوقات آج جشن منا رہے ہیں، پروردگار عالم آج جشن منا رہا ہے، اہل بیت آج جشن منا رہے ہیں، زمانے کا امام آج جشن منا رہا۔ یہ ایسی بڑی خوشی، لیکن مدینے والوں کو پتا چلا کہ آج آقا حسین کے گھر میں کوئی خوشحالی کی محفل ہے، کوئی جشن ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، کوئی بہت بڑی پارٹی رکھی گئی ہے جس میں ہر ایک کو انوائٹ بھی کیا گیا، چنانچہ راوی بھی گئے۔ اور اب اس کے ذہن میں خیال ہے کہ آقا حسین کے گھر میں آج کیا ہوا۔ روایت بھی ہے کہ 5 موقعوں پہ تو دعوت کرنا یعنی ولیمہ کرنے کی تاکید ہے، ان میں سے کوئی موقع تو نہیں، کوئی نیا مکان تو نہیں لیا آقا حسین نے، یا کوئی شادی کا تو فنکشن نہیں ہے، یا کوئی ولادت تو کسی بچے کی نہیں ہوئی ہے جو موقع ہیں۔ وہاں گئے تو پتا چلا کہ آقا حسین کے گھر میں بہت بڑا جشن ہے، لیکن اس جشن کا چیف گیسٹ یا مہمان یا مین پرسنالٹی آقا حسین نہیں، بلکہ مدینے کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے والا ایک ایسا ٹیچر ہے کہ ہم اور آپ تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آج وہ چیف گیسٹ ہے، آقا حسین نے اس کو سب سے اونچی جگہ پہ بٹھایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو آقا حسین اپنے غلام کو، مشہور واقعات ہے لیکن اس سے آپ کو ایک خاص منزل پہ لے جا کے پھر اس سے چوتھے امام کے حالات 2 دن کے بعد جب مجھے موقع ملے گا وہ جشن پڑھنے کا وہاں بیان کروں گا۔ تو آقا حسین جب سب لوگ آ گئے، غلام کو حکم دیتے ہیں، غلام 1000 جوڑے لے کے آیا، جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی چیز، بلڈ منی ہے، دیت، اور موتیوں سے بھرا ہوا ایک تھال لے کے آیا۔ قرآن نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ، موتی سامنے آتے ہیں تو یہ دنیا والے موتی، وہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ جنت کے موتی ہیں، وہ دنیا کے موتی آقا حسین نے منگوائے، اور اس استاد کا منہ موتیوں سے بھرا۔ ہمارے یہاں اردو میں کہاوت ہے، فلاں کا منہ موتیوں سے بھر دینا، یہ تاریخ کا واقعہ۔ اور پھر اس کو گولڈ کے بنے ہوئے وہ 1000 دینار یا کوائن دیے جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب لوگ بہت حیران، یہ ایک عام سا آدمی، کوئی اس کا اتنا کوئی ان یوزول واقعہ یا کارنامہ بھی نہیں ہے، اور آقا حسین اتنا دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول ذرا انٹروڈکشن کرا دیجئے۔ کہا اس کو تو ہم جانتے ہیں، یہ وہی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مگر آخر اس نے کون سا ایسا کام کیا؟ آقا حسین کے یہاں سخاوت کس کے لیے؟ آقا حسین کے یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کا کرائیٹیریا یا شرط کیا؟ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے، لیکن پورا آپ کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ آقا حسین نے کہا یہ وہ ہے جس نے میرے بچے کو الحمد کا پورا سورہ پڑھا کے یاد کرایا۔ الحمد الحمد الحمد، 2 باتیں اس سے سامنے آ رہی ہیں، اور یہیں سے میں جشن کے اصل موضوع پہ جاؤں گا۔ الحمد کا سورہ، تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ اتنا اس کے بدلے میں اس کو عزت دینا اور اتنے اس کو گفٹ دینا، الحمد کا سورہ اس نے میرے بچے کو۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو سن لیجیے، الحمد کا سورہ خود آقا حسین نے اپنے بیٹے کو نہیں پڑھایا، کہا اس نے پڑھایا۔ کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ٹیچر جب ملے تو بیسٹ ملے۔ کائنات میں امامت سے بڑھ کے ٹیچر کون؟ اس کے بعد امام نے باہر مسجد کے پاس اپنے بچے کو بھیجا، اس لیے کہ امام کو ایک طریقہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے قائم کرنا تھا۔ اگر امام اپنی ہر اولاد کو گھر میں خود پڑھا دیتے تو ہمیں اور آپ کو یہ میسج کیسے ملتا کہ اولاد کا قرآن اور اولاد کی دینی تعلیم کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس جملے پہ میں 15 منٹ اور بول سکتا ہوں، نہیں بولوں گا، وقت نہیں، وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا۔ یہ تو ایک طرف رکھیے کہ آقا حسین کی ایک سنت ہے،
اولاد کی دینی تعلیم کا خاص اہتمام. مگر جب اس نے یہ کہا کہ مولا، لوگ آج کل اب امریکہ میں تو خاص طور پہ بچوں کو پروفیشنل بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، اکاؤنٹنٹ بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنانا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ایک فارمولہ یاد رکھی جو آقا حسین کے جملے سے، یہ آقا حسین کی سیرت. لیکن عام مومنین بھی کہیں گے کہ مولانا نے آج جشن والی کوئی بات نہیں پڑھی، خود آقا حسین کے گھر کا جشن پڑھ رہا ہوں. جملہ کیا ہے؟ آقا حسین کے لوگوں نے کہا مولا کیوں دیا؟ کہا اس لیے دیا. اب یہ جو لوگوں نے سنا تو فیس ایکسپریشن صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں. ایک آدمی نے کہا مولا ٹھیک ہے، الحم کا سورہ اس نے یاد کرایا، اس کو آپ گفٹ دیجئے. اتنا بڑا گفٹ آپ نے دے دیا، 1000 دینار، 1000 جوڑے اور منہ کو موتیوں سے بھر دیا، اتنا زیادہ. آقا نے جواب کیا دیا؟ یاد کیجئے تو روایت بہت پڑھی جاتی ہے مجلسوں میں. یہی تو کہا نا کہ یہ سب کچھ دے کر بھی سمجھو میں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا. اور دلیل دیکھیے، دلیل یہ آقا حسین کی سیرت، یہ دلیل ہماری پوری زندگی میں چلنا چاہیے. آقا نے کہا اتنا کچھ دے کر بھی میں نے کچھ نہیں دیا، کیونکہ میں نے جو اسے دیا جو تمہیں بہت بڑا لگ رہا ہے گفٹ، اتنا بڑا گفٹ، یہ کتنے نہیں، دنیا نہیں، کتنے سال چلے گا؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، ختم ہو جانے والا. اور اس نے جو میرے بیٹے کو دیا ہے وہ دنیا میں بھی اس کے کام، قبر میں بھی اس کے کام، آخرت میں بھی اس کے کام، اس کو جنت میں لے جانے والا. تو جو ٹیمپریری ایک چیز ہے وہ بڑی ہوتی ہے، جو پرماننٹ آدمی کے کام آنے والا ہے. تو آقا نے بتا دیا کہ اصل چیز جو تمہیں اپنی اولاد کو دینا ہے، باقی ساری چیزوں کو منع نہیں کیا، لیکن اصل جو چیز دینا ہے جو اس اولاد کے آخرت میں جنت تک میں کام آئے. جنت کے سردار تو آقا حسین ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ. اپنے بیٹے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ جنت میں پہنچے اور آقا حسین جنت میں اس کے سردار بن کے اس کے سامنے آئیں. اصل یہ چیز